ہم پڑھیں گے جنگ قادسیہ، یہ 16 ہجری بنتی ہے 636، لیکن 16 ہجری کے حساب سے یہ 38 بننی چاہیے تھی، لیکن بہرحال یہ 636 اور 638 کے درمیان ہی کہیں ہوئی ہے یہ جنگ۔ بہرحال اس بارے میں ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ پچھلے پیریڈ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جنگ بویب میں یہ بہت بڑی جنگ تھی۔ جب ایرانیوں کو شکست ہوئی اور یہ خبر جب پائے تخت ایران پر پہنچی تو وہاں پہ ایک کوہرام مچ گیا اور صف ماتم بچھ گئی کہ مسلمان جو ہیں ان کے ہاتھوں ایران کو بار بار شکست ہو رہی ہے۔ تو ایرانیوں نے اپنے تمام اختلافات ختم کر دیے اور گاؤں گاؤں اعلان کیا کہ مسلمانوں کے مقابلے کے لیے سب نے آنا ہے، مسلمانوں سے انتقام لینے کا وقت ہو گیا ہے۔ اب ایسا ہوا ہے بوڑھے بچے جوان اور عورتیں سب جنگ کے لیے تیار ہو گئے، اور اس میں ہر شخص نے، کسی کے گھر میں کلاڑی تھی، تلوار تھی، یا پیسے تھے، یا روٹی تھی، یا جو بھی، ساری کی ساری چیزیں تیار کر کے انہوں نے ایک انتقام کا پورے ایران کے اندر نکارہ بچ گیا۔ اب ایرانیوں کی ہم تیاری، ایران کے جو سردار تھے ان سب نے وہاں کی جو پورن دخت جو تخت پہ بیٹھی ہوئی تھی، ملکہ بنی ہوئی تھی، اس سے کہا کہ اس کو ہٹا دیں۔ اس کو ہٹا کر یہ نوجوان شہزادہ تھا یزدجرد، یہ بادشاہ کا بیٹا تھا، 17-18 سال اس کی عمر تھی، اس کو تخت پر انہوں نے بٹھایا، اور مشہور سپہ سالار رستم، اور یہ رستم وہ سپہ سالار تھا جس کے بارے میں ایرانی کہتے تھے کہ یہ جس جنگ میں جاتا ہے تو یہ اس جنگ کو فتح کرتا ہے۔ آپ یہ ارطغرل ڈرامہ شامہ دیکھتے ہیں جس میں یہ نویان کا جس طرح کردار ہے، اس طرح کا یہ جرنیل تھا۔ اور ایرانی چونکہ صدیوں سے قائم یہ سلطنت تھی، ساسانی حکومت، تو اس لیے اس کے جرنیل بڑے تجربہ کار تھے، اور یہ رستم جو ہے مشہور سپہ سالار تھا۔ اس نے کہا فوج کی کمان میں سنبھالتا ہوں اور ہم ان مسلمانوں کو شکست دیں گے۔ اسی طرح ایک دوسرا سردار ہے جالینوس، یہ بھی بہت بڑا، بہت پہلے، اچھا رستم اور جالینوس یہ بھی بہت بڑا، میں نے کہا کہ جس طرح ارطغرل ڈرامے میں وہ ہے کردار نویان، اور اس طرح کا یہ تھا۔ اور دوسرے مشہور اس میں جنگجو ایران کے وہ بھی میدان میں آ گئے۔ ایرانیوں کے کونے کونے سے لوگ فوج میں بھرتی ہو گئے۔ ایرانیوں نے اپنی دولت کے منہ کھول دیے، انہوں نے کہا جو جو جنگ میں حصہ لے گا اس کو ہم انعام بھی دیں گے، اور اگر ہم یہ جنگ جیت گئے تو ہم ان مسلمانوں کا صفایا کر دیں گے۔ اب مسلمانوں کی کیا تیاری ہوئی؟ دیکھیں، اسلام میں جب کسی ملک کا بادشاہ، اسلامی ملک کا اور امیر المومنین جب جہاد کا اعلان کر دے، جہاد ہر کسی پر فرض ہو جاتا ہے، اس میں اگر کوئی آدمی لڑائی میں حصہ نہیں لے گا وہ گناہگار ہو جائے گا۔ تو اس لیے حضرت عمر نے پوری سلطنت اسلامیہ میں اعلان کر دیا، جہاد عام کر دیا کہ ایرانیوں کے ساتھ جہاد ہے۔ تو اس کے بعد حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف، یہ مشہور صحابی ہیں اور بڑے بہادر صحابی ہیں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی ہے، اور دوسرے مشہور صحابہ بھی جہاد میں شامل ہو گئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوج کا سپہ سالار مقرر کیا گیا۔ اسلامی فوج قادسیہ پہنچ گئی۔ 14 مسلمانوں کو یزدجرد کے پاس مسلمانوں نے بھیجا، اس کو 3 شرائط بتائی گئی: اسلام قبول کرو، جزیہ دو، یا جنگ کرو۔ اب مسلمانوں نے جب بھی جہاں پہ بھی حملہ کیا ہے یہ 3 شرطیں ضرور رکھی ہیں، ایک دم حملہ نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اب یزدجرد اور رستم جو تھا اس نے جنگ کا اعلان کر دیا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ ہم مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیں گے اور عرب کے تمام علاقوں کو میں فتح کر لوں گا۔ اس نے تکبر کیا۔ آگے ہم اب اس جنگ کے واقعات پڑھتے ہیں۔ دیکھیں جی، اس جنگ میں کہتے ہیں کہ رستم کے دربار میں ایک دفعہ پھر مسلمان گئے کہ بھائی کسی طریقے سے یہ اسلام قبول کر دیں یا جزیہ دے دیں۔ حضرت عمر نے ان کو کہا تھا کہ آپ نے ایسا کرنا ہے، مگر مذاکرات ناکام ہوئے،
رستم 1,20,000 یا اس سے بھی زیادہ فوج لے کر قادسیہ کے میدان میں اترا۔ دیکھیں مسلمان جو فوج تھی اس کی تعداد بعض تاریخ دان 50,000 بتاتے، بعض 65,000 بتاتے ہیں، لیکن بہرحال اتنی ہی تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص اسی دوران اس طرح ہوا، اس کی ٹانگ میں درد ہو گیا، جس کو آپ شاٹیکا کہتے ہیں نا، یہ شیاٹک نرو ہوتی ہے جو انسانی باڈی سے نیچے ایک ٹانگ کو جاتی ہے، اس کو رائٹ شیاٹک کہتے ہیں، دوسری لیفٹ شیاٹک ہوتی ہے۔ تو غالب امکان یہی ہے کہ یہ ان کو شاٹیکا کا جو درد تھا، اس لیے یہ چلنے پھرنے میں تکلیف ہوتی تھی، اس لیے ایک اونچی جگہ چلے گئے اور وہاں سے یہ اسلامی فوج کو خالد بن عرفتہ کے ذریعے ان کو پیغام اور چٹے لکھ کر دیتے تھے۔ اور یہ جو جنگ تھی اس میں ایک اور بات بھی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ تاجر تھے پہلے، تو وہ اس سارے علاقوں کے واقف تھے، انہوں نے فرمایا کہ میری ہدایات پر عمل کرنا۔ تو کہتے ہیں اسی جنگ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایلچی آیا اور اس نے فرمایا کہ یہ پیچھے جو پہاڑ ہے اس کی طرف بھی کچھ اپنے فوجی بھیج دیں۔ تو کہتے ہیں جب ادھر گئے تو واقعی ایران کا ایک دستہ وہاں پہ پیچھے سے مسلمانوں کو پر حملہ کرنے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ تو اس طرح ہوا ہے کہ مسلمانوں نے ان کے ساتھ جنگ کر کے ان کو قتل کر دیا۔ اچھا، یہ قادسیہ کی جنگ 3 دن جاری رہتی ہے۔ پہلے دن ایرانی جو تھے ان کا پلڑا بھاری تھا۔ اچھا، یہ پہلے دن اس طرح ہوا، ایرانیوں کا پلڑا بھاری رہا۔ کیوں بھاری رہا؟ کہ ایرانیوں کے پاس گھوڑے بھی تھے اور ہاتھی تھے، اور ہاتھی جو تھے وہ جس طرف کا رخ کرتے تھے ایرانی ہاتھی، اس طرف مسلمانوں کی صفوں کو چیر کے رکھ دیتے تھے اور مسلمانوں کو پاؤں کے نیچے روند ڈالتے تھے۔ تو اس طرح مسلمانوں کو بڑا نقصان ہوا۔ پہلے دن ایرانی جو تھے بڑے مسلمانوں پہ غالب آ گئے۔ رات دیر تک یہ جنگ ہوتی رہی، لیکن رات کا جیسے ہی اندھیرا ہوا یہ جنگ ختم ہوئی۔ صبح سویرے پھر سے یہ جنگ شروع ہوتی ہے۔ حضرت عمر نے حضرت کاکا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے مشہور جنگجو ہیں اور انہوں نے اسلامی تاریخ میں اتنی زبردست قسم کی حکمت عملی سے جنگیں کی ہیں، آگے بھی ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ ان کو تازہ دم دستہ دے کر مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیجا، اور یہ حضرت کاکا جیسے ہی آتے ہیں انہوں نے دیکھا کہ بھائی یہ ہاتھی بڑا نقصان کر رہے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا کہ اپنے گھوڑوں کے آگے کالے کپڑے کی چوبیں لگا دی، یعنی نقاب پہنا دیے، اور گھوڑوں کو دیکھ کر ہاتھی ڈرنے لگے۔ اسی طرح ان کا جو بڑا ہاتھی تھا، وہ ہاتھی جس طرف جاتا تھا تو وہ زیادہ تباہی مچاتے تھے، سارے ہاتھی اس کے ساتھ چلتے تھے۔ حضرت کاکا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا کہ آگے بڑھ کر اس ہاتھی کی سونڈ جو تھی کاٹ دی۔ جیسے ہی اس ہاتھی کی سونڈ کٹی تو اس ہاتھی نے بڑے زور سے چیخنا شروع کیا اور وہ میدان جنگ سے بھاگنے لگا۔ اس کے پیچھے سارے ہاتھی بھی اس کی طرف بھاگنے لگے، اور اس طرح ایرانی جو تھے، ایرانیوں کی صفیں جو ہیں وہ الٹ دی گئیں۔ اور جب تیسرے دن یہ جنگ شروع ہوتی ہے تو تیسرے دن مسلمان غالب آ گئے ایرانیوں پر، ایرانی بھاگنے لگے، اور ایرانی اپنی لاشوں کو، اپنے گھوڑوں کو، اپنے سب کچھ کو چھوڑ کر یہ بھاگنے لگے۔ اور اس کے بعد رستم جو تھا یہ بھی بھاگتے ہوئے، اس نے جب دیکھا کوئی راستہ نہیں ہے دریا میں چھلانگ لگا دی، اور ایک حلال نامی ایک مسلمان تھا، اس نے جیسے ہی دیکھا دریا سے اس نے پکڑ کے باہر نکال کے اس کو قتل کر دیا۔ اسی طرح زرار بن الخطاب نے ایرانی جھنڈا لوٹ لیا، یعنی بہت بڑا جھنڈا تھا جو رستم نے اپنے لیے بنایا تھا، آدھے آسمان تک پہنچا ہوا تھا۔ تو یہ جھنڈا جو تھا اس کو زرار بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس جھنڈے کو اتار دیا۔ آگے کیا ہوتا ہے؟ حضرت کاکا اور شرچیل نے ایرانیوں کا پیچھا کیا، ایرانی جرنیل جالینوس کو پکڑ کر زہرہ نے قتل کر دیا۔ اچھا، جالینوس جو تھا یہ بھی پکڑ کر زہرہ نامی مسلمان نے اس کو قتل کر دیا۔ اب نتائج پڑھتے ہیں۔ یہ بہت تاریخی جنگ تھی اور ایران میں صدیوں سے قائم یہ ایرانی حکومت ختم، اس جنگ، یہ آخری جنگ اس کو سمجھے،
वो हसरू परवेज जिसने गुस्ताखी की थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत मुबारक उन्होंने फाड़ा था। आज इस जंगे कादसिया के बाद उस सल्तनत के टुकड़े टुकड़े होते हैं। बस आगे हम हालात पढ़ेंगे तो ये तारीखी फतह मुसलमानों को नसीब हुई, और ये जंग थी जिस जंग में ईरानियों की ताकत तकरीबन ख़त्म होकर रह गई। इस जंग में 2500 मुसलमान शहीद हुए, जबकि बेशुमार ईरानी कत्ल हुए, और मशहूर जनरल मसना बिन हारिस जो थे इस जंग से कबल ही ये फौत हो गए थे, ठीक है। और हजरत साद ने उनकी बीवी से शादी की और उसके भाई मानी को कमांडर मुकर्रर किया। तो ये जी जंग कादसिया के मैंने हालात आपको मुख्तसरन बताए।